مدینہ وہ مسکن شہر دو جہاں کا پہنچ کر نہانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا اور ایک اہم فریضہ مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ابھی آئے تھے تو بہت سے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا اس وہاں اس پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعے کے اندر ہم کچھ باتیں بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بے شمار جو ہے نعمتیں یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آنکھ کا ہونا اور کان کا ہونا، حتیٰ کہ کھانے کا ہضم کرنے کی قوت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بتا دیں کہ ایک آدمی کے پاس 100 بھینس تھی لیکن دودھ نہیں پی پاتا تھا، دودھ نہیں پی پاتا تھا، طاقتیں نہیں تھی کہ ہاں ہضم کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صحت یاب بنایا کہ اگر آدمی کا پیشاب بھی رک جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھے ہوں گے، کچھوا کو دیکھے ہوں گے، بہت دھیرے چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر ایک ہڈی نما ایک کھوپڑی بنا دی ہے کہ جس سے وہ اپنے دشمن سے حفاظت کرتا ہے، کہ جہاں بھی کوئی دیکھا وہ اس کے اندر چھپ جاتا ہے، اور اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آدمی پتھر سے ہی مارے جلدی ٹوٹے نہ۔ اور جو جانور ہوتے ہیں، جو گوشت کھانے والے جانور ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پنجہ دیا، یعنی ہر کوئی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے۔ آپ چھچھندر کو دیکھ لیں گے، اس کے اندر بدبو دیتی ہے، وہ اپنی بدبو سے جو ہے اپنی حفاظت کرتی ہے کہ جہاں وہ چلی جاتی ہے سوچتے کتنی جلدی ہے بھاگ جائے۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہم بے شمار نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ اور ماحول کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے، جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اگر ان کا نظریہ اگر دین کی طرف ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو دین کا کام کرنا ہم لوگوں کو آسان ہو جائے گا۔ نہیں تو آپ جائیں گے جماعت میں 3 دن کے لیے تو یہ اپنا بستر اٹھا لیں گے مائکے جانے کے لیے۔ جب اگر دین ہوگا تو خود وہ کہیں گے کہ آپ کا وقت ہو گیا، آپ جائیے۔ لیکن جب بنے گا، بہت سی لڑکی کہتی ہیں ہمارے پاس تو کوئی دوست نہیں ہے، ہم تو مس کرتے ہیں، ہم تو تنہا رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیجیے جو ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے، ہر وقت آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ آپ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں گی، عورت نہ تھی لیکن اللہ کی ولی تھی، یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں۔ تو جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہر کام، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا دیتے ہیں۔ تو آدمی دعا تو کر کے دیکھے۔ ایک صحابیہ ہیں، گزری ہیں، حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، بوڑھی ہو گئی تھی، اور بوڑھی ہونے کے بعد میں ان کے شوہر کو تھوڑا غصہ آیا، اسی میں جو ہے انہوں نے ان کے جو ہے طلاق دے دیا۔ طلاق کا مطلب پہلے کے زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تو میری ماں جیسی ہے،
تو اب وہ جب کہہ دی تو اس کے بعد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، مطلب ہائی کورٹ میں، کہ اب جو ہے یہاں سے بات بن جائے. تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایسا ایسا واقعہ ہو، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، 3 بچے ہمارے ہیں، 2 بچے، مطلب اپنے بچے کو بتایا کہ بچے بھی ہمارے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تو ہمارا حسن بھی ڈھل گیا ہے، اب تو کوئی ہم سے شادی بھی نہیں کرے گا، ایسے ذکر کہ ہمارا طلاق ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت کے جو احکام ہیں اس کے حساب سے آپ کا طلاق ہو چکا ہے. پھر بہت سے گزارش رکھا کہ حضور ہم جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، بہت سی باتیں رکھا. تو حضور نے کہا کہ تم جو ہے اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو. جب یہ بات سنا تو وہیں پہ کھڑی ہو کر کے جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ اب کس کے سہارے ہم رہیں گے، اب تو ہماری شادی بھی نہیں ہو سکتی، ہمارے بچے ہیں. تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی آ گئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چپ ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آ گئی، اور انہی کے بارے میں جو یہاں دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو گئی کہ آیت نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی. وہ کیا مدد تھی؟ عورت ہوتی تھی. اگر ایسی عورت آج کے زمانے میں ہو جائے تو ایک مرتبہ وہ جو ہے دعا کر دے تو پانی بہس جائے، لیکن جب کرے گا تب نہ میرے بھائی. لیکن آج کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہر جہاں جو ہے عورتوں کی عصمت لوٹی جا رہی ہے، زنا عام ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، یہاں یہ بھی چیز گناہ ہے. حضرت جو ہے حضرت آسیہ جو ہے فرعون کی جو بیوی تھی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمان ہو چکی ہیں. جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو یہ ہماری دین ماننے لگی ہے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر سے نکال دیا. نکالنے کے بعد میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شوہر نے تب کو گھر سے نکال دیا. کوئی معمولی چیز نہیں تھی، کہاں جاتی، تنہا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں جو ہے محل دے دینا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو، بھائیو، بزرگوں، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکام پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لو، ہر وقت اللہ کے ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے باہر آ جائے گی، ہر کام آپ کا سنور جائے گا. آج کل آدمی جو ہے پریشان نظر آتا ہے، چاہے کروڑ پتی ہو چاہے لاکھ پتی. اب اس سے پوچھ لیں گے کندھے پہ ہاتھ رکھے تو اپنی پریشانی 75 لوگ گنا دے گا کہ یہ پریشانی ہے. پریشانی نہیں آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. تو کہا کہ جاؤ ریحان کا پتہ لو. پچھلے میں بتایا تھا نا کہ ریحان کا پتہ لے لو. اب وہ جا رہے ہیں، ریحان کا پتہ کھائے تو آرام ہو گیا. کچھ دن کے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا. پھر جب گئے ہیں ریحان کے پتے کے پاس تو کہا کہ ہم کو دوا تو ہم کو معلوم ہی ہو گئی ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو درد ہو رہی تو درد تو ٹھیک ہو جائے گی. پہنچے وہی ریحان کے پتے کے پاس. اب ایک تو کھائے تو درد اور بڑھ گیا، دوبارہ پھر کھا رہے ہیں، دوبارہ کھا رہے ہیں، پھر بھی درد جو ہے کم نہیں ہو رہا، درد اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ یہ کیسی دوا ہے؟ آپ نے بتایا تھا، پچھلی مرتبہ آپ نے بتایا تو ٹھیک ہو گیا تھا، اب کی بار جو ہے درد بڑھ گیا. تو کہا موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوا کے اندر، اس پتے کے اندر شفا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کہا شفا اور نفع نقصان تو ہم دیتے ہیں، نفع نقصان ہم دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں، ایک مرتبہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے. تو کہا ٹھیک ہے، میدان میں جمع ہو جاؤ. لوگوں کا ہجوم لگ گیا. تقریباً 70,000 لوگ جو ہے، کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ جو ہے آگے میدان کے اندر
اور دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، بہت کافی دیر تک دعا کیا، گڑ گڑا کے دعا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں برسایا۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پیاسی ہے، پانی نہیں ہے۔ دعا کیا، کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم میں ایک گنہگار بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے ہم سے جنگ کر رہا ہے، 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ مجمع میں سے نکلے گا نہیں تب تک ہم پانی نہیں برسائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھیے ایسا ہے، آپ لوگ کے اندر، آپ لوگ کے گروہ کے اندر، آپ لوگ کے مجمع کے اندر ایک ایسا بھی آدمی ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو نکال دو اور میں برائے مہربانی وہ نکل جائے تاکہ پانی اللہ تعالیٰ برسا دے۔ اب وہ جو آدمی کو پتہ چلا، کہا ہاں سمجھ گیا کہ بس کرو، ہم ہی تو ہیں 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ وہ دل میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ اگر یہاں نکلیں گے تو ہماری آبرو، ہماری بے عزتی ہوگی، ہماری آبرو ریزی ہوگی، اے مولا کریم، اے اللہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، تو پانی برسا دے تاکہ ہماری لاج رہ جائے۔ اسی وقت جو ہے بارش ہونا شروع ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ ابھی تو وہ آدمی نکلا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے پانی برسا دیا۔ تو کہا جس کی وجہ سے پانی نہیں برس رہا تھا اسی کی وجہ سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ تو کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ اس نے دعا کیا تھا اللہ تعالیٰ پانی برسا دے، نہیں تو ہماری جو ہے ہماری بے عزتی ہوگی، ہم نکلیں گے تو ہماری رسوائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھ لیا۔ جو آدمی کہتا نا کہ یار اللہ اتنا جو فلسطین کے اوپر جو ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں نہیں عذاب ڈالتے ہیں؟ جب انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر عذاب نہیں ڈال رہے مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ، تو ان کے اوپر کیوں ڈالیں گے؟ آپ آنکڑا لگا لیجئے، 1 کروڑ میں سے تقریباً 10 لاکھ نمازی ہیں، وہ بھی پکے نمازی نہیں ہیں۔ 90 لاکھ جو نافرمانی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پکڑ کر رہے ہیں؟ جیسے آپ لوگ کو چھوڑے رکھے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ان کو بھی چھوڑا رکھا ہے۔ آپ 100% جو ہے نمازی ہو جائیں، پھر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی نہ مدد آئے تو کہیے اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگ لیجئے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن شکوہ گلا کہ اللہ تعالیٰ کے کر دینا چاہیے، تو اب تو اسے کر دینا چاہیے، کیسے کر دیں؟ ابھی مفتی صاحب بتائے جمعے والے دن کہ سعودیہ میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، کہیں ڈانس ہو رہا ہے تو کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، کہیں فلم والا چل رہا ہے، کہیں سب کرم کو ہو رہا ہے، تو کیسے مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی؟ نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے۔ زکوٰۃ کا معاملہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا تو اللہ یہ اپنی قوم سے کہا کہ آپ لوگ زکوٰۃ دیجیے۔ اب جس کے پاس پیسہ ہوگا تو کہا یار یہ فالتو پھنسے ہیں، بتاؤ اب اپنا جو ہے 40واں حصہ نکالی جماعت دینے کے لیے۔ تو قارون کے بعد بہت سارا مال تھا، تو قارون نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ یار کوئی طریقہ بتاؤ جن سے چھٹکارا مل جاتا، تو زکوٰۃ پیسہ ہمارا ہے، ان کو ہم دیں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کوئی عورت کو راضی کریے اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان لگوا دیجیے۔ جب وہ بہتان لگا دے گی تو ہم کہیں گے کہ ایسے آدمی کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ جب مجمع میں کھڑا ہوئی ایک عورت بھی تیار ہو گئی، ایک عورت پیسے کے لالے میں تیار ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی جو ہے عزت بچانی تھی۔ اتنا روب تھا موسیٰ علیہ السلام کے اندر کہ جب وہ عورت آئی تو خود ہی بول پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگانے کے لیے ہم کو قارون نے پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ آپ اتنا پیسہ دیں گے، آپ ایسے سے بہتان لگا دیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جلالی تھے، بہت غصہ آیا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایسا کام کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام جائیے، ہم کچھ دیر کے لیے آپ کو اس زمین کو آپ کے ماتحت کر دے رہے ہیں، جو حکم دیں گے وہ کرے گی۔ تو پہلے جو ہے زمین کو حکم دیا تو 1/4 حصہ دھس گیا اندر، تو لیکن وہ چلا رہا تھا کہ توبہ کر رہا تھا کہ اللہ اے موسیٰ مجھے بچا لو، ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں تھے، دوبارہ پھر حکم دیا، آدھا چلا گیا،
دوبارہ پھر حکم دیا، حتیٰ کہ کہہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا جو زمین کے اندر دھس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ وہ بار بار آپ سے معافی مانگ رہا تھا، آپ نے معاف نہیں کیا۔ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بہت غصہ ملا، ہم کو بہت غصہ لگ گئی تھی، اس لیے ہم معاف نہیں کیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام قارون جیسا بھی تھا، لیکن ہم سے اگر ایک مرتبہ اسی وقت کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، ہم فوراً جو اس کو بچا لیتے، فوراً بچا لیتے، فوٹو کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی جو کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے گر کر مانگے، گرائے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتے ہیں، کون کتنا نیکی ہے، اس کے اندر کتنا جو ہے، کون کتنا نیک آدمی ہے، کیسا آدمی ہے، سب جانتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا میں سے پار ہو گئی، دریا میں سے پار ہو گئے، لیکن وہی دریا میں سے جب فرعون جا رہا ہے تو غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے، نہ تو آگ جلا سکتی ہے آپ کو، نہ تو پانی آپ کو ڈبا سکتا ہے، نہ تو چھوڑی آپ کو کاٹ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ آج جو ہے اپنے معاشرے کے اندر اگر آدمی ایک آدمی یہ سوچ لے کہ جتنے بھی بالغ مرد ہیں عورت ہیں، وہ جو ہے خالی یہ ارادہ کر لے کہ جتنے بالغ مرد ہیں اس کو میں نمازی بناؤں گا، سمجھیے کہ بے نمازی ختم ہو جائیں گے۔ چاہے وہ ڈاکٹری کر رہا ہو، وکالت کر رہا، وہ اپنے دماغ میں سوچے کہ ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے گاؤں محلے میں جتنے بھی بالغ لوگ ہیں ان کے اوپر ہم محنت کریں گے کہ وہ نمازی ہو جائیں۔ اگر اس طریقے سے ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہر کوئی نمازی ہو جائے گی۔ تو ایک واقعہ جو ہے تبلیغی جماعت ایک مرتبہ پانی پت کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پانی پت میں ایک آدمی تھا، بہت زیادہ لٹیرا تھا، ڈکیت آدمی تھا، نہایت شراب خور، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اور ہر کوئی ڈرتا تھا اس سے، حتیٰ کہ پولیس بھی ڈرتی تھی کہ بہت ظالم ہے، ہر وقت کہاں روز سوچتا ہے کس کا گھر لوٹنا ہے، کس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو رہبر صاحب نے ایک مرتبہ جماعت آئی تو رہبر صاحب نے ان کو لیا کے چلے گئے اس کے گھر پہ، وہ شراب کے نشے میں سویا ہوا تھا۔ اس نے آواز دیا، یو بھائی، آپ کے بھائی جو ہے، آپ کے بھائی آپ سے ملنے آئے ہیں، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے کہہ رہے کہ آپ کے بھائی۔ وہ آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا ہمارے بھائی؟ اچھا، اس نے سلام کیا تو سلام کا جواب بھی جسے آدھے پیٹ میں آدھا نہ آواز سنا، دین میں ہوتا آدمی، تو اس طرح کے جواب ملا۔ لیکن جب کہا کہ ہمارے بھائی یہاں ہیں تو کہا کہ چلنا ہے مسجد، ہم لوگ آئے تھے، سوچا کہ آپ بھی چلیں نماز پڑھیں۔ تو اس کے دل پہ ایک چوٹ لگی تھی جب اس نے کہا کہ آپ کے ہم بھائی ہیں، ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، آپ چلیے۔ اسی وقت وہ تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں جب دل اللہ تعالیٰ جس کو دل بنانا چاہیں بنا دیتے ہیں۔ اب وہ جو ہے نہایا ہے، دھویا ہے، کپڑا بدلا ہے، کپڑا بدل کے جب گیا ہے تو مسجد میں جب پہنچا تو وہاں بات ہو رہی تھی، فضائل نماز، فضائل ذکر ہوتا نا جماعتوں میں۔ اب وہاں بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو کوئی حدیث بیان کر رہے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب وہاں جب بیٹھا تو بہت سی باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ نماز دن کا ستون ہے، جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مسلمان کا کام، بہت سی باتیں سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یار ہم تو آج تک نماز جانبے ہی نہیں کیے، آج تک ہم نماز نہیں جانے کہ نماز کیا چیز ہے۔ بہت رویا۔ اس کے بعد میں جب انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، اچھا اس کا نام جو تھا لوگ اس کو لیلا کر کے بلاتے تھے، جیسے آج کوئی ڈاکو کو نہیں ہوتا مشہور ہوتا ہے۔ تو جب بیان ہو گیا تو کہا کہ اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے کون کون ساتھی ایسے ہیں جو 40 دن کے لیے تیار ہو جائے؟ تو وہ آدمی نے کہا کہ ہم جائیں گے، کھڑا ہو گیا
اور اتنا رو رہا تھا وہ، اور تیار ہو گیا۔ لوگوں میں جب چرچا ہوا، بہت سے بنیا نے سنا کہ فلاں جو ہے آدمی لٹیرا آدمی وہ جماعت میں جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے سارا خرچہ میری طرف سے، سارا خرچہ میری طرف سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہاں ہمارے طرف سے۔ تو اس نے کہا کہ جان میری، وقت میرا، مال بھی میرا لگے گا، کہا مال بھی میرا ہی لگے گا۔ اور وہ تیار ہو کر جب جماعت میں گیا ہے، جماعت میں جانے کے بعد جب واپسی ہوئی تو حضرت جی سے ملاقات ہوئی، کہ حضرت جی آپ تو جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم کیسے آدمی تھے۔ کہا ہاں بات تو صحیح ہے، کہ گھر جائیں گے تو کیا کریں گے، کیسے ملاقات کریں گے۔ کہا کہ دیکھیے کہ کیا کام کرنا، کہا کہ گھر جا کر ایک کام کریے گا کہ گاؤں میں جتنے بھی بالغ مرد ہیں ان کے اوپر محنت کر اس کو نمازی بنائیے، یہی کام کرنا ہے۔ تو اب جو ہے وہاں سے جب نکلے ہیں تو اپنے گاؤں میں گیا بہت محنت کیا بے انتہا آسا۔ اچھا وہ جب وہ دین میں لگا ہے تو اس کا کہنے دیکھیے تمہارا، اچھا حضرت جی نے کہا کہ آپ کا تو روب ہوگا، آپ سے تو پولیس والے بھی ڈرتے ہیں۔ تو کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کریں گے، اگر کوئی آدمی نہیں مانے گا اس کو بولیں گے نہیں، اس کا میں پیر پکڑ لوں گا۔ حضرت نے خود بتایا کہ آپ پیر پکڑ لینا۔ اب اس کے بعد جب وہ گیا ہے تو انتہائی محنت کیا، تو اس کے بعد خط آیا حضرت جی کے پاس کہ حضرت جی اب جو ہے سارے ہی ہمارے پورے علاقے میں کوئی بھی بے نمازی نہیں بجا سوائے 2 لوگ کے، سوائے 2 لوگ بچے ہیں، اور کوئی آدمی کچھ کو کہہ بھی دیتا تو میں پیر پکڑ لیتا ہوں، کچھ کہتا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اطلاع دی کہ حضرت جی اچھا اس میں دعا میں خط میں لکھا کہ آپ دعا کر دیجیے کہ وہ دونوں بھی نمازی ہو جائیں۔ پھر خط آیا کہ بھئی کہ حضرت وہ دونوں بھی نمازی ہو گئے۔ اب بتائیے سارے لوگ تو نمازی ہو گئے، 100% نہیں کہ اس گاؤں کے لوگ 100% نمازی ہو گئے۔ تو کہا اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ اب یہ کام کرنا ہے کہ گاؤں کی جو عورتیں ہیں وہ روٹی پکاتی ہیں، دھان کاٹتی ہیں، کھیتی باڑی کرتی ہیں، ان کے اوپر محنت کرو کہ وہ صبح اور شام 3 تسبیح اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ کہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے، اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اب سوچئے ایک شرابی تھا، ڈاکو تھا، کس کے ذریعے ہوا؟ یہی جماعت والے کی برکت تھی۔ لیکن جب لگا اخلاص کے ساتھ لگا تو ویسے ہی کام ہوا۔ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اس میں پیار محبت کے ساتھ جانا ہے۔ کوئی کچھ بولتے تو صبر کرنا ہے، صبر کر جاؤ اور معاف کر دو۔ کیا کرو؟ صبر کر دو، کرو اور معاف کر دو، اور اللہ کے سوا کسی اور سے امیدہ لگاؤ۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں میرا کام، کیا آپ کا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا کام تو ہے راڑ کا رونا۔ کہا جو عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کو اس زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ راڑ کہتے ہیں نا، کہ جو عورت مر جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ عورت جو روتی ہے جس کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ کبھی دکھلاوے کے لیے نہیں روتی ہے، اس کا رونا جو ہے ایک دم اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہا تو ویسے ہی اس جماعت والے ہم لوگوں کا کام ہے کہ اللہ کے سامنے رو کر کے گر گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے منواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت، اپنی امت کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو رو رو کر کے گر گڑا کے اللہ تعالیٰ جس میں امن و امان عطا فرما دین کے لیے۔ آج انہی لوگ کی برکت ہے، نہیں تو آج ہم لوگ کہاں، ہم تو کیسے دن آتا ہے۔ اس لیے بھائی اپنے اپنے مقام پہ رہ کر کے نماز کی دعوت دے، نماز کی پابندی خود کرے اور لوگوں سے کہے کہ نماز پڑھا کریے، نماز پڑھا کریے۔ ایک بادشاہ تھا تو تھوڑا سا وہ مطلب سیٹھیانے قسم کا تھا، اس نے سوال کیا کہ ہم کچھ سوال کریں گے، اس کا آپ لوگوں کو جواب دینا، جو جواب نہیں دے گا اس کا سر ہم جو اڑا دیں گے۔
تو کوئی یہ ان کا سوال کا جواب دیں گے؟ تو جان بچی تو سب کچھ ہے، جب جان ہی نہیں رہے تو کیا کریں گے؟ تو کوئی آدمی کہا نہیں جانا ہم آپ کے سوال کا جواب نہیں دیں۔ تو ایک آدمی بہت چلاک تھا اور بہت کافی علم والا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، کیا سوال کرنا ہے؟ تو کہا کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اب بتائیے اگر ہم آپ سے پوچھیں ماسٹر صاحب کہ ہمارے ہتھیلی بال بھی، ارے کوئی علمی ہوتا، مسئلے مسائل ہوتا، روزے کا مسئلہ ہوتا، نماز کا مسئلہ ہوتا تو بتا دیتی ہاں بھائی یہ فلاں مسئلہ۔ اب ہم سے پوچھیں کہ ہمارے ہتھیلی بال نہیں ہے، اچھا وہ بھی تھا پڑھا لکھا، تو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی ہتھیلی پہ بال اس لیے نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ لوگوں کو دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اس لیے بادشاہ بڑا خوش ہوا، بڑا انعام اکرام کیا، کہا کہ جہاں بھائی خوش تو ہوئی کرے گا جب آدمی کہہ دیا کہ آپ اتنا دیتے ہیں کہ آپ کا دیتے دیتے آپ کا یہ جو بال ہیں کل ختم ہو گئے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، تو اس سے کہا یہ بتاؤ ہمارا تو دیتے دیتے جو ہے بال جو ہے ختم ہو گئے، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے جو بال نہیں ہے ہاتھ میں، ان کا کیا معاملہ؟ کہا کہ ان لوگوں کا تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں، ہم آپ کے ہاتھ میں، کہا ان لوگوں کے آپ ہمارے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں، ہمارا لیتے لیتے جو ہے بال ختم ہو گیا۔ تو پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں، کہا ان لوگوں کا ہاتھ ملتے ملتے، تو کبھی کبھی ایسا سوال کر لیتے تھے وہ لوگ، بادشاہ لوگ، یہ آدمی سوال کا جواب ہمیشہ آدمی جو سخی بنے، ہمیشہ جو ہے سخی بنے۔ مدینہ کی سرزمین ہے، ایک آدمی کی بیوی کے کو جو درد ذہ ہو رہا تھا، تو دائی نے بتایا کہ وہ جو ہے کہیں شہد مل جاتی، کہیں شہد اگر مل جاتی تو اس کو ہم وہ کس طریقے سے کیا بنا کے پلاتے ہیں تو اس سے جو بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا۔ اب وہ پڑوس کے بغل میں گیا تو پتہ چلی نہیں ملا، کچھ دور اور گیا تو کئی گھر گیا، کہا کہ کہیں شہد، تو کسی نے بتایا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں جو ہے ہو سکتا ہے مل جائے۔ ہم انتظار کیا، جب قافلہ آیا تو اس سے کہا کہ ایسا ہے ہم کو تھوڑا شہد چاہیے، کہا ٹھیک ہے مل جائے گی۔ تو کہا وہ امیر المومنین سے پوچھ لیجئے، وہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو وہ اونٹ کے اوپر جو گگری تھی، گگری میں رکھا ہوا تھا، یہاں پہ ایک گگری یہاں پہ، تو کہا حضرت ہم کو ایک گگری نہیں چاہیے، وہ تو تھوڑا سا شہد مانگ رہا ہے۔ کہا وہ تو اپنی حیثیت کے حساب سے مانگ رہا ہے نا، لیکن ہم دیں گے اپنی حیثیت سے، وہ مانگ رہا ہے اپنی حیثیت سے، ہم دیں گے اپنی حیثیت سے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پورا دے دیا۔ تو کہا کہ حضور اگر ایک تو ہٹا دیں گے تو دوسرا ڈس بیلنس ہو جائے گا، تو کہا ایسا کرو دونوں دینا۔ تو کہا حضرت لے کے جائیں گے کیسے؟ تو کہا ایسا کرو کہ یہ شہد بھی اس کو دے دو اور یہ اونٹ بھی دے دو۔ اب شہد بھی دے دیا اور اونٹ بھی دے دیا، یعنی سب کچھ دے دیا۔ اس لیے بھائی سخی بنے، کنجوس نہ بنے۔